ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ بے شمار درود و سلام کے بعد
سامعین مکرم، آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایمان والے مسلمان بندوں کو بار بار اور بہت سے نیکی کے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی مختصر زندگی بسر کرنے کے لیے اور اس میں آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان ہو صرف ایک دفعہ ہی آتا ہے اور چند دن اور راتیں بسر کرنے کے بعد رخصت ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ اس دنیا میں نہیں آتا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب عقل باشعور دانا لوگ وہی ہیں کہ جو قیامت والے دن کے حساب سے پہلے خود اپنا حساب کر لیتے ہیں اور اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کی فکر اور تیاری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل عقل اور صاحب بصیرت قرار دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو جو بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ماہ رمضان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کا، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں، ان میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی، اس کی قیمتی ایام کی، دنوں اور راتوں کی، ایک ایک لمحہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خود اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مہینے کی اور اس مہینے کے روزوں کی اور روزے رکھنے والوں کی عظمت اور اہمیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی جو آیات تلاوت کی ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے یہاں پہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت، ان کی اہمیت اور آگے ان کا مقصد بیان کیا ہے۔ فرما کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑے پیارے اور خوبصورت الفاظ میں، بڑے اچھے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے ایمان والے بندو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
سیدنا عبداللہ ابن مسعود سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے یا سنتے وقت جب یہ جملہ آئے نا یا ایھا الذین آمنو، تو ایمان والوں کو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ و تعالی کسی اہم کام کا یا تو حکم دیتے ہیں یا کسی نقصان دہ اور خطرناک کام سے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ جس کام کا حکم دیں اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جس سے منع کریں اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے فرضیت، آگے اس کی اہمیت۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ یہ ہے اہمیت، یعنی روزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی دیا تھا، مگر کچھ احکامات میں دنوں یا راتوں میں فرق ہے، مگر نمازیں اور روزے فرض ان پہ بھی تھے۔ آگے مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کیوں فرض کیے، کس لیے؟ تمہیں کچھ وقت کے لیے کھانے سے پینے سے منع کیا، ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے، تمہیں کھانے پینے سے روک دیا گیا تاکہ یہ ذخیرہ ہو جائے، ایسا نہیں۔ اس کے خزانے تو جیسے شروع سے پہلے دن سے بھرے ہوئے تھے آج بھی اسی طرح بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اس دنیا کے اندر گناہوں سے بچ جاؤ، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور دوسرا ترجمہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو یہ ہے روزوں کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات قابل غور اور بیان کی، فرمایا کہ ایام معدودات، یہ روزے پورے سال کے لیے نہیں ہیں، ہر مہینے میں، پورے سال میں نہیں۔ ایامن کچھ دن ہیں، معدودات وہ بھی گنے ہوئے، محدود چند دن ہیں۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30۔ ان میں سے آج چوتھا دن گزر رہا ہے، اور کہتے ہیں نا گیا پہلا روزہ، اور باقی 9 اور 20۔ اب 4 گزر گئے، باقی کتنے؟ 25 یا 26۔ تو دن تو گزر ہی جاتے ہیں، وقت اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ گزر جاتا ہے۔ لیکن عقل مند وہی ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جو لمحہ کوئی بھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ البقرہ میں یہ بیان فرمایا، آگے سورہ التوبہ کے اندر
اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ روزے دار متقی اور پرہیزگار کیسے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ساتھ کچھ اور آسان کام کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر یہ کر لوگے نا تو تم سچے اور پکے ایماندار، مومن، متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہو۔ وہ کام کیا ہے؟ جس برتن کے اندر ہم نے دودھ رکھنا ہو یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز تیار کرنی ہو یا رکھنی ہو، پہلے اسے صاف کیا جاتا ہے۔ اگر برتن کے اندر میل کچیل ہو، زنگ آلود ہو، برتن صاف نہ ہو تو اس میں جو بھی چیز ڈال کر رکھیں گے یا پکائیں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گی، وہ چیز بھی خراب ہو جائے گی اور نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے اپنے برتن صاف کرو، یعنی اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو صاف کرو۔ اور پھر جب تم یہ کام کرو گے نا تو اس کی قدر ہوگی اور قیمت ہوگی اور تمہیں اس کا بڑا ہی فائدہ ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محنت ضائع اور بیکار چلی جائے اور تم حسرت اور افسوس کرتے رہو۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا التائبون، سب سے پہلے توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، گناہ چھوڑنے والے۔ اور توبہ اس طرح کی جاتی ہے کہ بندہ اللہ سے وعدہ کرے اور کہے اے اللہ پہلے جو ہو چکا مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، بلکہ گناہ کرنے کی بجائے نیک اعمال کروں گا۔ پھر اللہ نے بھی جواباً فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ التائبون العابدون، توبہ کرنے کے بعد اپنے رب کی بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ عبادت کس طرح؟ الحامدون، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے، اس کی تسبیح کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنے والے۔ السائحون، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھنے والے۔ سائحون کے معنی روزے رکھنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے۔ اور اس کے علاوہ روزے رکھ کر صرف یہی نہیں کہ اپنے کام کاج میں لگے رہنا یا سو جانا، بلکہ وقت پہ نماز ادا کرنے والے۔ الراکعون الساجدون، اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے، جھکنے والے، سجدہ ریز ہونے والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور جنہیں اللہ نے
یہ توفیق عطا فرما دی، انہوں نے خود توبہ بھی کر لی، اپنے رب کے عبادت گزار بھی بن گئے، روزے بھی رکھنے لگ گئے، نمازیں بھی ادا کرنے لگ گئے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اس کے بعد وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرتے ہیں، انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتے، اللہ کی حدوں کو توڑتے نہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، حدود اللہ کے دائرہ میں رہتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں سچے ایمان والے، یہ ہیں متقی اور پرہیزگار۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیں، انہیں بشارت دے دیں۔ کس چیز کی بشارت؟ کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا جنت کی بشارت۔ کون سی جنت؟ فرمایا جس میں نہریں چلتی ہیں۔ کس چیز کی نہریں؟ دودھ کی نہریں، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں، شراب طہور کی نہریں اور شہد کی نہریں۔ ایسی نہروں والی اور نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں کی ان کو بشارت سنا دیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند خواتین آتی ہیں جن میں سر فہرست میری اور آپ سب کی روحانی ماں سیدہ ام سلمہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اکثر و بیشتر مقامات پہ اپنے جن بندوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی عظمت اہمیت کو بیان کیا ہے، وہ سب مذکر کے صیغے ہیں۔ اللہ نے مردوں کی بڑی تعریف کی ہے، عورتوں کی بات بہت کم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ذکر ہو۔ ان کی سوچ دیکھیے کہ ہمارا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب میں آئے۔ وہ یہ نہیں پسند کرتی تھیں کہ ہم بازاروں کی زینت بنیں، ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، جیسے آج کل عورتوں کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر جتنی عزت، وقار، شان اور مرتبہ اللہ نے عورت کو دیا ہے نا، کسی اور مذہب کے اندر نہیں، نہ یہودیت میں، نہ نصرانیت میں، نہ مجوسیت میں، نہ ہندوؤں میں، نہ سکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی بڑی شان اور بڑا مرتبہ بیان کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ان کے حق میں قرآن کریم کی آیات نازل فرما دیں، اور ان کی عظمت و اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اپنے وجود کی اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی گناہوں سے، بے حیائی سے، بدکاری سے بچنے والے مرد اور بچنے والی عورتیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ فرمایا میں نے ان کے لیے بڑا انعام تیار کیا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ان سب مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اپنے بخشش، مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اجر عظیم، عظیم اجر، بہت بڑا اجر، اور جسے اللہ عظیم کہہ دیں ہم اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کی بات نہیں، عام دنوں اور راتوں میں اعمال کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو ماہ رمضان کے اندر تو اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ یا اس طرح سمجھیے، کسی اللہ والے نے اپنے پنجابی انداز میں ماہ رمضان اور اس کی قدر کرنے والوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ باقی سارے سال وچ نہیں کوئی ایدی شان دا، بڑا ہی مبارک ہے مہینہ رمضان دا۔ ماہ رمضان دے فضائل بے شمارے، ساریاں مہینیاں دا ایہو سردار ہے۔ ذکر رمضان دا حدیث وچ آندا ہے، اے دے بارے اللہ دا حبیب فرماندا ہے، چیز رمضان کی ہے جے جگ جاندا، لوکی کہندے سارا سال ہوندا رمضان دا۔ شروع رمضان ہوندے رحمت التفات ہے، درمیان وچ بخشش اور آخر وچ نجات ہے۔ بہت سارے وصف ملے ماہ رمضان نو، اے دے وچ بند کر دتا جاندا ہے شیطان نو، گرفت گھٹ کیتے جاندے اے دے وچ عذاب دے، لٹ پئی رہندی ہے اے دے وچ ثواب دے، اے دے وچ رحمتاں دا، اے دے وچ رحمتاں دا میہ پیندا رہندا اے، اے دے وچ نجات دا سامان ہوندا رہندا اے، اے دے وچ رحمتاں دا میہ پیندا رہندا اے، اے دے وچ رب والوں اعلان ہوندا رہندا اے
کہ ساریاں دی سنا گا میں چنگیو تے مندیو آؤ کچھ منگ لو میرے کولو میرے بندیو رحمتاں تے برکتاں دے آ گئی بہار جے ہے کوئی خواہش مند بندہ ہے کوئی طلبگار جے ہے کوئی جو شوق رکھدا رزق دی امنگ دا گناہ دی معافی دینا ہے کوئی میتھوں منگدا اے دے وچ عملاں دا اجر بے حساب ہے نفل پڑھو فرضاں دا ملدا ثواب ہے اے دے وچ عملاں دا اے گویا حال ہے اے دے وچ عملاں دا اے گویا حال ہے 17 دا اجر ملدا ایک نیکی نال اے دی تو زیادہ اگے اے بھی گل ٹھیک ہے ایک نیکی پہنچ جاندی 700 تیک ثابت ہویا بڑا ہی نیارا اے مہینہ اے ثابت ہویا بڑا ہی پیارا اے مہینہ اے رحمتاں تے برکتاں والا سارا اے مہینہ اے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے یہ اس لیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنتی بنا دے گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں ایک خاص فرق ہے اللہ نے اس آخری امت پہ بڑا خاص انعام فرمایا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے مفسر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بہت بڑے محدث بیان کرتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ہمارے اور پہلی امتوں کے روزوں میں 3 طرح کا فرق ہے کتنے طرح کا 3 طرح کا فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں پر ہر مہینے کے اندر 3 روزے فرض تھے ہر مہینے میں 3 روزے فرض تھے لیکن ہمارے اوپر ہر مہینے نہیں صرف ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں باقی نوافل ہیں جتنے کو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے دوسرا فرق دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا کہ ان کے لیے کھانے پینے کی اجازت مغرب سے لے کر عشاء تک ہوتی صرف 1.5 یا 2 گھنٹے اگر اس سے پہلے بھی کوئی یعنی عشاء سے پہلے کسی کو نیند آ گئی کوئی سو گیا بس اس پہ پابندی لگ گئی اب یہ مزید کچھ کھا پی نہیں سکتا مگر اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام اے آخری امت کے لوگوں اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے روزوں کی پوری رات کو کھانے پینے کے لیے جائز اور حلال قرار دے دیا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ سورج کے غروب ہونے کے بعد
کھاؤ اور پیو، پوری رات کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن جب فجر طلوع ہو جائے اس وقت کھانا پینا چھوڑ دو، اور اس کے بعد پھر دن روزے کے ساتھ گزارو۔ اللہ اکبر! لیکن بے قدر لوگ، بے نصیب، پھر بھی نہیں قدر کرتے، نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے عذر اور بہانے بنا لیتے ہیں۔ ویسے دیکھیں نا، باتیں کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے نا تو بازو کس لیتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ میرا مقابلہ کون سا کر سکتا ہے؟ میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں؟ اپنے آپ کو بڑا دلیر، بہادر اور پہلوان ثابت کرتا ہے، لیکن جب روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے، میں بیمار ہوں، مجھے یہ پرابلم ہے، یہ تکلیف ہے، مجھ سے بھوک اور پیاس جو ہے نا برداشت نہیں ہوتی۔ لڑائی کے لیے بڑے شیر ہیں اور دعوے بڑے بڑے۔ تو اللہ تو جانتا ہے نا، بہرحال جو حقیقت میں بیمار یا مسافر ہیں نا، اللہ نے خود ان کو رخصت دی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ چند محدود گنتی کے دن ہیں، روزے رکھ لو، تمہارا فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ جائے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، لیکن جو ہی وہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے اور سفر سے واپس آ جائے تو جتنے روزے وہ اس نے چھوڑے ہیں اتنے رکھ کر اپنی گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ نے رخصت دی ہے، فرمایا چند دن ہیں۔ تو ایک یہ فرق، اللہ نے پوری رات کھانے پینے کی اجازت دی، اور رکھنے والے تو رکھ لیتے ہیں، چاہے روزہ 15 گھنٹے کا ہو، 16 گھنٹے کا ہو، گرمی ہو، سردی ہو۔ ماہ رمضان جب مئی، جون، جولائی، اگست میں آتا تھا رکھتے تھے نا، بحمداللہ، اللہ قبول فرما لے۔ اب تو آسانی ہو گئی، دن نہ گرمی نہ سردی، اور صرف 13 گھنٹے کا روزہ، کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے قدر کر لو، فائدہ ہے۔ اور آگے فرمایا تیسرا فرق، پہلے یہ تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہتا رکھ لیتا، اور جو نہ رکھنا چاہتا وہ فدیہ ادا کر دیتا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتا ایک روزے کے بدلے۔ مگر اب اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پالے اور وہ صحت مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ خود روزہ رکھے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہارے لیے خود کو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تمہیں اس کا کچھ علم ہو تو۔ اب ہر بندہ فدیہ نہیں دے سکتا، ہاں جو بہت زیادہ لاغر، ضعیف بیمار ہے، ایسا بیمار کہ اس کو کوئی امید نہیں ٹھیک ہونے کی، یعنی بہت بوڑھا اور لمبی بیماری ہو گئی، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یا کھانا اس کے مطابق اس کو اخراجات جو ہیں اس کی ضروریات وہ ادا کر دے۔ تو یہ 3 طرح کے فرق۔ اور سحری جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی، ہمارے لیے رخصت ہے، اس میں بھی فرمایا حالانکہ تم خود کھا رہے ہو، اپنا پیٹ بھر رہے ہو، مگر اللہ نے تمہارے سحری اور افطاری کے اندر بھی برکت رکھی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو
کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بڑے فائدے اور بڑے فضائل بیان کیے۔ کیسے؟ فرمایا اذا دخل رمضان، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، جو ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ۔ اللہ احکم الحاکمین آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، اور اپنے جنتوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھل گئے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور بہکانے والے، اللہ کی راہ سے ہٹانے والے اور گناہوں کی طرف مائل کرنے والے شیاطین جو ہیں، فرمایا ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو بہکا نہ سکیں۔ وَنَادَى مُنَادِيًا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ایک منادی ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے فرشتہ، وہ ہر دن ہر رات کو بار بار یہ اعلان کرتا ہے، یہ ندا کرتے ہوئے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے انسان ذرا آگے بڑھ، اللہ نے موقع عطا کیا ہے، آگے بڑھ، زیادہ نیکیاں کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے، اے جرائم کرنے والے انسان اب تو باز آ جا، اب تو رک جا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان الفاظ میں بیان کیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگو سستی کیوں کر رہے ہو، غفلت کا شکار کیوں بنے ہوئے ہو؟ سارے ہو، جلدی کرو، آگے بڑھو، تیزی سے کام کرو۔ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کا، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو کہ جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک ہوتا ہے طول اور ایک ہوتا ہے عرض، جانتے ہیں نا؟ طول اور عرض میں فرق ہے نا؟ عرض اس کی ایک حد ہوتی ہے، 1 میٹر یا 1.5 میٹر یا گز 2 گز، یہ عرض ہوتا ہے، اور طول بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ جنت جس کا عرض زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، اس کا طول کتنا ہوگا؟ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا آگے بڑھو، پہل کرو، سبقت کرو۔ سابقو، وہاں فرمایا تھا ساریو، اور وہاں فرمایا سابقو، سبقت کرو، آگے بڑھو۔ سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ آگے فرمایا جن کو یہ جنت نصیب ہو گئی،
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، وہ جس پہ چاہے کر دے، کیونکہ اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تمہارا کام ہے آگے بڑھنا، کوشش کرنا، اور اس کا کام ہے کہ تمہیں توفیق عطا فرمانا۔ جو نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اسے توفیق عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ فائدے بیان کیے اور مزید فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ قرآن کریم کی آیات، احادیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، ایک یاد دہانی ہوتی ہے، یاد تازہ کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے ان کو بار بار دہرایا گیا، بیان کیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے رکھے، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سابقہ، اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے اس ماہ مبارک کی راتوں کا قیام کر لیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ روزے رکھنے سے بھی گناہوں کی معافی، قیام کرنے سے بھی گناہوں کی معافی، بخشش ہی بخشش، رحمت ہی رحمت۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کر اور اجر و ثواب کی نیت سے پڑھیں اور سنیں، روزے بھی اسی نیت سے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کرنا ہے، کیونکہ احتساب کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے نا، کہ روزے رکھنے اور قیام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اپنا جائزہ بھی لینا ہے۔ کیا میرے اوپر اس مہینے کے روزوں کا اور راتوں کے قیام کا، قرآن کی تلاوت کا کوئی اثر بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی فرق پڑا؟ اگر برائیاں چھوٹ گئیں اور ان کی جگہ نیکیوں نے جگہ لے لی تو سمجھو فرق پڑ گیا، اثر ہو گیا۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ، چغلی، غیبت، جرائم اور برے کام نہ چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا اور اس کا پانی چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ کھانا پینا چھوڑنے کی ہی یہی کافی نہیں ہے۔ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ صوم کے معنی ہے بند ہو جانا، رک جانا۔ کس سے رک جانا؟ کھانے سے اور پینے سے، ہاں اس سے بھی رکنا ہے، اور اس کے ساتھ وہ تمام ممنوعات، وہ تمام باتیں، وہ تمام کام جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا ہے۔ اس کے معنی ہے روزہ۔ اور روزہ صرف منہ یا پیٹ کا نام نہیں،
आँखों का भी रोज़ा होता है, कानों का भी रोज़ा होता है, हाथों का भी रोज़ा होता है, पाँव का भी रोज़ा होता है, पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। हम समझते हैं कि बस सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़ देना बस यही काफ़ी है। नहीं, ये सारी लग़वियात और फजूलियात इनको छोड़ेंगे फिर बात बनेगी। तो ऐसे रोज़ेदार, इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाअफुल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला सबइ मिअति ज़िअफ़िन। हर अमल हर नेकी जो भी इब्ने आदम इंसान करता है, एक नेकी की 10 लिखी गई, फिर उनका अजर बढ़ाया जाता है, 70 तक पहुँच गई, 700 तक पहुँच गई। लेकिन जब बंदा खुलूस के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखता है, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों हट जाओ, इसका अजर और सवाब जो है ये तुम्हारे अंदर लिखने की हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा महज़ मेरे लिए है और इसका अजर व इनाम भी मैं खुद अता करूँगा। और बाज़ मुहद्दिसीन ने अजज़ी को उज्ज़ा भी पढ़ा है, यानी इसका बदला मैं खुद हूँ। तो जब बंदे को अल्लाह से मुलाकात नसीब होगी, इससे बड़ा अजर और क्या है। अल्लाह का जब दीदार मिल जाए तो ये बहुत बड़ा इनाम है। और इसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दे कि अल्लाह फरमाते हैं यदअ तआमहु व शहवतहु मिन अजली, वो खाना और पीना महज मेरे लिए छोड़ता है। वाला खलूफ़ फ़मिस साइमी अतयब इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क, रोज़ादार तो रोज़ादार रहा, रोज़ा रखने वाले के मुँह की जो बू होती है अल्लाह को वो बू ही कस्तूरी से ज़्यादा पसंद है। लिस्साइम फ़रहतानी फ़रहतुन इंदा फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बिही, रोज़ा रखने वाले के लिए 2 खुशियाँ, एक खुशी उस वक्त उसे नसीब होती है जब वो मग़रिब के वक्त रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी उसे उस वक्त नसीब होगी जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के साथ उसकी मुलाकात होगी। आगे फरमाया वस्सियामु जुन्नतुन, रोज़ा एक ढाल है। रोज़ा क्या है? ढाल है। ढाल किसे कहते हैं? वो लोग मुजाहिदीन जो मैदान जंग में दुश्मन का वार रोकने के लिए इस्तेमाल करते ना, उसको ढाल कहा जाता है। और यहाँ रोज़ा ढाल इसलिए है कि शैतान के हमलों से या कोई भी गुनाह पे आमादा करने वाला जो है ना, रोज़ा उससे रोकता है। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया ना, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, तो रोज़ा भी बुराई और बेहयाई से रोकता है। अगर ढाल का लफ्ज़ समझ में नहीं आता तो गाड़ी के आगे या पीछे जो होता है, क्या कहते हैं उसे? बम्पर, सेफ गार्ड कह लें, कि दूसरी गाड़ी की जो ज़रा सी टक्कर हो किसी हद तक उसको वो रोक लेता है और गाड़ी नुकसान से बच जाती है। तो इसी तरह रोज़ा जो है ना, जब इंसान सही तरीके से इसको रखे और इसके जो लवाज़िमात हैं उनको पूरा करे, इसके तकाज़ों को पूरा करे, तो ये रोज़ा दुनिया में इंसान को गुनाहों से बचाता है और आखिरत में इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। तो इसलिए फरमाया जब तुम में से किसी ने रोज़ा रखा हो ना, वो गुनाहों को छोड़े और लड़ाई झगड़े से भी बाज रहे। हाँ, अगर कोई दूसरा आदमी उसके साथ लड़ना चाहे तो आगे से ये कह दे इन्नी मुरउन साइम, भाई अल्लाह के बंदे मैं तो रोज़े की हालत में हूँ, मैं तुझसे लड़ाई नहीं कर सकता।
کیونکہ روزہ جو ہے نا صبر اور تحمل سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب بھائیوں کو بہنوں کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔